اچھا اخلاق، بہترین اخلاق، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. یہ جو روایت ہے ترمذی کی روایت ہے. ان ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت. چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس میں کیا مفہوم ہے؟ کہیں پر بھی ہو اللہ سے ڈرو. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بجے نیکی کر لو. کبھی بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی، کوتاہی کمی ہو جاتی، اس کی جگہ کیا کرو؟ نیکی کر لو. نیکی برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آؤ. اب یہاں پر کیا ہے؟ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ. کوئی بھی اگر سیئہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، برائی ہو جائے، الحسنہ، اچھائی کر لو. تمحوہا، مٹا دے گا. اچھائی کیا ہے؟ ایک اریزر ہے، برائی کو مٹا دیتی. وخالق الناس بخلق حسن. لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا. لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ عبادت کچھ لوگوں کے لیے روٹین بن جاتی، ان کے لیے عبادت کرنا آسان ہے. لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ قرآن میں دیکھیے، حدیث میں دیکھیے، یہ حدیث میں کیا بتایا جا رہا کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. تو فرسٹ اینڈ فورموسٹ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے. کہیں پر بھی ہو اور کبھی بھی برائی ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، کمی ہو جائے، اچھائی کر لو، نیکی کر لو. کیا ہوگا؟ برائی کتنی بھی بری ہو، نیکی جب آپ کر لیتے، برائی کو وائپ آؤٹ کر دیتی، مٹا دیتی. اور لوگوں کے ساتھ اچھا گڈ کانڈکٹ کرو. کسی کے ساتھ بھی ہو اچھا عمل، چاہے لوگوں میں کتنی بھی زیادہ برائی رہو، لیکن جب آپ اچھائی کریں گے تو برائی مٹ جائیں گی. اور رفق کس کو کہتے ہیں؟ نرمی کو کہتے ہیں. اب جو نیکسٹ ہم کنٹینیو کریں گے نرمی کے تعلق سے، جینٹلنس، کس طرح ہمارے طبیعت میں نرمی رہنا، اچھے اخلاق کے لیے یہ کی تھنگ ہے کہ نرمی انسان کے لیے ضروری ہے. یہاں پر کچھ آیتیں بھی آئیں گے اور کچھ حدیثیں میں. سورۃ الشعراء آیت نمبر 215 ہے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کرے ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. اب یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ کائنڈنس، ہمبلنس کس کے لیے؟ بلیورز کے لیے، اور جو تم کو فالو کرے. تو یہاں پر وقف جناح کا لمن اتباع کا، اتباع کیا ہے؟ ایگزیکٹلی فالو کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا فرمان آتا. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا کہ جو کائنڈ ہے، ہمبل ہے بلیورز، ان کو فالو کرو. اتبعک من المؤمنین. نیکسٹ آیت ہے، یہ آیت کا تھوڑا سا حصہ ہے، پوری آیت مکمل نہیں ہے. سورہ مائدہ کی بھی کچھ اس کا حصہ ہے، پورا آیت نہیں ہے کیونکہ ٹاپک وائز اس میں نرمی کا جو ہے اسی کا فوکس ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 میں ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. جو مومن پر نرم اور کافر پر سخت ہوگا. یا کلیئر ہے، دیکھیے مومنوں کے ساتھ، بلیورز کے ساتھ کیا ہے؟ بہت ہی نرمی کے ساتھ، اور کافر کے ساتھ کیا ہے؟ سٹرن ٹورڈز دا ڈس بلیورز. لیکن کس کانٹیکس میں ہے؟ یہاں پر بلیورز اور ڈس بلیورز کی بات ہو رہی. اگر ہم اگر آیت دیکھیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 میں، ان دیٹ کانٹیکس یہاں پر بتایا جا رہا کہ میں آپ کو پوری آیت بھی نکال کے بتا دوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ مومنوں کے ساتھ تو نرم بیہیو کرو، لیکن کافروں کے ساتھ سٹرن بیہیو کرو. ان کے ساتھ معاملات کیسے رہیں گے؟ بہت زیادہ سٹرن رہیں گے. یہاں پر ہے آیت نمبر، میں انشاءاللہ اس کو پورا آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی.
وَهُوَ الْآخِرَ الْخَاسِرِينَ. Let me tell you that. Surah Maida 54, not 5, it's 54. So let's go to that ayah. Ayah number 54 right here. تو یہاں پر کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنو، ایمان والوں سے مخاطب ہے، اے ایمان والو، من یرتد، اگر تم ٹرن بیک ہو گئے، منکم تم میں سے، ان دینی ریلیجن سے، فسوفا تو ان قریب یاتی ہم لائیں گے اللہ بقوم ایسی قوم یحبوہم جو محبت کرتی ہے، ویحبونہ اور وہ بھی محبت کرتے، اذلتن کیا ہے؟ ہمبل کریں گے، علل مؤمنین بلیورز کے طرف، عزتن سٹرن رہیں گے، اسٹرانگ رہیں گے، علل کافرین کافروں کے طرف، یجاہدون مطلب وہ اسٹرائیو کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا یخافون اور وہ فیئر کرتے ہیں، لومۃ بلیم، لائم کرٹک کرنا ان پہ، ذالکا یہ، فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے، باؤنٹی ہے، یوتی ہی اللہ جس کو چاہے دیتا ہے، من یشاء، واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ انکمپس کرنا والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے، وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت تیز ہوں گے کافر پر، اور اللہ کی راہ میں نکلیں گے اور کسی معاملات کرنے والے کے معاملات پر بھی نہ کریں گے، پیروی نہ کریں گے، مطلب کوئی بھی چیز ہے اس میں ملامت کرنا، پیروی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے دے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ اب یہاں پر جب ہم پوری آیت دیکھیں تو کیا کانٹیکسٹ ہے کہ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، ایسا نہیں ہے کہ بس رینڈملی ایک حکم ہے کہ کافروں کے ساتھ سخت ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ، نہیں، اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی کہ ایمان والے پھر جو لوگ دین سے پھر جائے ان کے لیے یہ وعید ہے، ان کے لیے ایک وارننگ ہے، ڈراوا ہے، ان کے لیے ایسی قوم لائیں گے جو اللہ سے محبت کرتی اور اللہ بھی ان سے محبت کرتے، اور اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دیں گے۔ اگر کوئی اللہ کی راہ میں نہیں نکل رہے اور اللہ کے دین سے پلٹ گئے تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، غضب ہے، لیکن جو اللہ سے محبت کرتے، اللہ بھی ان سے محبت کرتا، ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرنا، اللہ کی راہ میں نکلنا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے لیے جو دین سے پھر جائے تو ان کے لیے سختی کی بات ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی، آئی ہوپ کہ یہ واضح ہو گیا۔ اب نیکسٹ رواہ احمد کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو ان میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ تو اب کیا ہے، کسی بھی فیملی کے اندر آپ دیکھیے نرمی رہتی، کیونکہ وہ اللہ کے طرف سے ہے، مطلب وہ عبادتوں میں ہو سکتا بہت اچھے ہوں گے، لوگوں کے معاملات میں بھی اچھے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، عبادتیں کرنا، تو یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ اگر فالو کریں گے تو اس پہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے۔ ان عائشہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ عز وجل بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، تو اگر کوئی بھی فیملی کے لیے اللہ تعالیٰ خیرن، اور یہ خیرن کیا ہے؟ نکیرہ ہے، مطلب اینی کائنڈ آف خیر، آل کائنڈ آف خیر آپ بول سکتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ گڈنس ہے، ان کی فیملی کے لیے وہ کیا چیز رہیں گی؟ رفق، مطلب جینٹلنس، نرمی، محبت۔ تو نرمی مانگنا بھی چاہیے، کوشش بھی کرنا چاہیے، نرم مزاج رکھنا چاہیے۔
نرمی رکھنا، بہت سارے لوگ نرمی کیوں چھوڑ دیتے کہ ان کے ساتھ بیڈ ایکسپیرینس ہوتا، لوگ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے یا ان کو ایسا بیہیو کرتے، اس وجہ سے وہ لوگ نرمی چھوڑ کے سختی اختیار. لیکن ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم یعنی مسلمان نرمی کس کے لیے کر رہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نرمی کرے تھے، تو وہ سوچ کے کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نرمی کر رہے تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے کہ سامنے والا بھی نرمی کرے. سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ آپ بہت نرم مزاج ہے لیکن سامنے والا نرم مزاج نہیں ہے، پھر بھی اٹس اوکے. اللہ کے لیے اچھائی کرنا ہے، نرمی رکھنا ہے اور نرمی چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ نرمی جنت لے کے جانے والی ہے. نیکسٹ روایت ترمذی کی ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بھی نرمی کا حصہ دیا گیا ہے بے شک ان کے لیے کیا ہے؟ گڈ ہے، اچھا ہے. اگر ان کو ڈپرائیو کیا گیا ہے مطلب ان کے اندر جینٹلنس نہیں ہے اور وہ جینٹلنس سے محروم ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی میں سے حصہ ملتا ہے تو اسے خیر میں حصہ ملا، اور جو کوئی نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا. تو اگر ہم سب چاہتے کہ نرمی ہو اور خیر میں حصہ ہو تو کوشش یہ کرنا ہے ہر کسی کے ساتھ نرمی کرنا ہے. یہ نہیں کہ سلیکٹیو لوگوں کے ساتھ نرمی کر رہے پھر سلیکٹیو لوگوں کے ساتھ سختی کر رہے. ایوری ون، اسپیشلی نرمی وہاں مشکل رہتی کوئی آپ کے ساتھ بہت بیڈ بیہیو کرتے، تب بھی آپ سوچئے ان کے ساتھ نرمی کرنا ایز اف یو آر گیونگ لائک آئس ان دیئر ہینڈس، کیونکہ آسان نہیں رہتا. کوئی آپ کے اسپیشلی جب آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ سے لوگ ایک سرٹن کائنڈ آف ایکسپیکٹیشن رہتا، لیکن کچھ لوگ ایک ایج گزر جاتی دین کا کام کرتے پھر بھی ان کے اندر اتنی سختی رہتی، بدتمیزی رہتی، وہ سمجھتے نہیں یہ دین کا کام یہ نہیں ہے صرف پڑھانا سکھانا، ایکچولی میں یہ عمل کرنا ہے، آپ کے اندر ہو جانا چاہیے، پروگرامڈ ہو جانا چاہیے آپ نرمی کے. رواہ مسلم کی روایت ہے. سیدنا جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ڈپرائیو ہو گئے جینٹلنس سے تو ان کے اندر ڈپرائیو ہو گئے گڈنس سے. سیدنا جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا. اگر کسی کے پاس سمجھی کہ نرمی نہیں ہے تو مطلب ان کے اندر خیر نہیں ہے. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے. عدلے کو بدلا تو ہر کوئی کرتا، سوچتا کہ اچھا یہ میرے ساتھ اتنی سختی کر رہے ہیں میں اس سے اور زیادہ سختی کروں، وہ تو کوئی بھی کرتا. لیکن نرمی کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے آخرت تک، اور اس دنیا میں سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ آپ کو کچھ نہ ملے لیکن آخرت میں تو ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے. اللہ سے امید رکھیے اور اللہ کے لیے کریے، اور دس از دا حکم آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اینڈ this is how Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was. نیکسٹ حدیث دیکھتے ہیں، رواہ مسلم کی روایت ہے. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، نرمی پر وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ شخص وہ سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا. فرسٹ آف آل عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا one of the wife of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, she was one of the beloved wife of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and she was the youngest and تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟ جینٹلنس کے بارے میں بتا رہے ہیں، نرمی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور کہا جا رہا کہ جس کو نرمی دی گئی ان کے لیے جینٹلنس اللہ کی طرف سے، اور اگر ہارشنس ہے، سختی ہے تو کچھ بھی اچھائی نہیں ہے ان کے اندر. تو وی ہیو ٹو میک شور کہ قال یا عائشہ تو ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ رفق نرمی کو پسند کرتا، اور ویوتی علی الرفق اگر کسی کو رفق نرمی دی گئی ہے ما لا یوتی علی العنف تو وہ سختی میں نہیں ہے، وما لا یوتی علی ما سواہ اور سوائے نرمی کے اور کچھ نہیں ہے. تو ہر وقت دعا بھی کرنا
اور اس کے لیے نا لٹرلی آپ کو کوشش کرنا پڑتا، اپنے اندر سے ہارشنس نکالنا، اپنے اندر نرمی پیدا کرنا. کوئی بات صحیح کرنا اچھی بات ہے، لیکن سختی سے پیش آنا اچھی بات نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ. اب کچھ چیزیں جو ہم قرآن کے بارے میں دیکھ رہے تھے، قرآن کا پڑھنے کا مین مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ٹو پلیز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. کیونکہ انشاءاللہ ہم ونس اے ویک، ایوری ویک اردو میں ورڈ ٹو ورڈ میننگ اور ٹرانسلیشن تفسیر کے ساتھ قرآن کی ہم سٹارٹنگ سے اینڈ کریں گے. جو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، دس کلاس از اونلی فار سسٹرس، کوئی بھی ایج کے ہو، کہیں بھی ہو، دیز کلاسز آر فری، یو کین لاگ ان فرام اینی ویئر. سو اٹس ریئلی امپورٹنٹ. کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لیجئے اور ایفرٹس لگائیے. یہ ایفرٹس اس لیے نہیں ہے کسی کو بتانے کے لیے کہ میں درس اٹینڈ کیوں کر رہے. اٹس فار یور سیلف. اف آئی ایم ڈوئنگ دس لیسن، اف آئی ایم لرننگ دس از فار مائی سیلف فرسٹ. تو وَقَلْبُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى اللَّهِ، اپنے دل کا ڈائریکشن کہاں پر کرنا ہے؟ متوجہ کہاں کرنا ہے؟ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف. اور پھر اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے سے راضی خوش ہو جائے. وَالْقَلْبُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى اللَّهِ. اور پھر ہر انسان کو اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے، تو اس کا کوشش کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم اللہ کا کلام پڑھیں، سیکھیں، تفسیر سے اچھے سے اس کا ذکر. ناظر قرآن تو ہر کوئی سیکھتا، لیکن تفسیر اور ٹرانسلیشن اس میں لوگ پیچھے رہ جاتے، سوچتے کہ یہ کچھ لوگوں کا کام ہے. نہیں، ہم سب سن سکتے، سمجھ سکتے، انڈرسٹینڈ کر سکتے. ذکر کیا ہے؟ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ایک ذکر ریمائنڈر کیا کرتا؟ تنفع، نفع سے ہے، ہم کو بینیفٹ دیتا مومن کے لیے. تو ایوری سنگل بلیورز کے لیے کیا ہے؟ ریمائنڈر ہے. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کا کیا انسٹرکشنز ہے قرآن میں، ایک ایک آیت میں ہم جب مفہوم دیکھتے، کس طرح اس کا ایکسپلینیشن ہے، اس کا ڈیٹیل کیا ہے، کس طرح کریکٹ وے میں ہم اس کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور اللہ سیز وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے الفاظ، اچھی بھلائی کرو. تو ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں قرآن کا ڈیٹیل میں ہم اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے. اسپریڈ دا ورڈ آف اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ایوری ویئر، کیونکہ ہم قرآن کی کلاس کر رہے ہیں جسٹ ٹو پلیز اللہ سبحان اللہ تعالیٰ.